الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں دو چار باتیں سامنے رکھ کر بس کچھ مجھے عرض کرنا. ایک بہت سادہ سا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان حالات میں میں لگاتا ہوں ان حالات میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ان حالات میں اپنے آپ کو مجبور، پریشان، لاچار اور بے بس سمجھ رہے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے، اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، ایسا محسوس کر رہے ہیں، اور واقعی ملکی حالات اس طرح کے ہیں، معاف کیجئے میں اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ سب کچھ بہت اچھا ہے. حالات اچھے نہیں ہیں، یہ صحیح ہے. کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. آج اگر ظالم ظلم کر رہے ہیں اور اپنے ظلم کی باقاعدہ تصویریں بنا کر عام کرتے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مجرم جرم کر کے چھپا کیوں نہیں رہا. ظاہر ہے وہ آپ کو پس ہمت کرنا چاہتا ہے. یہ فکریاتی جنگ ہوتی ہے جو کی جاتی ہے اس طرح سے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. حالات ایسے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا تھا اور میں نے کہا آپ سے. لیکن حالات کیوں بنے، کیسے بنے، کیا بنے، وہ لوگوں کا اپنا تجزیہ ہوگا. مجھے اس میں کچھ نہیں کہنا. مجھے یہ کہنا ہے کہ ان حالات میں اپنے دل کو کبھی آپ نے ٹٹول کر دیکھا؟ ان حالات میں بھی آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے یا شکوہ ہے؟ یہ میرا بنیادی سوال آپ سے. حالات جیسے بھی ہیں، ان حالات میں آپ کو اللہ رب العزت سے محبت ہے یا اللہ رب العزت سے شکوہ ہے؟ معاف کیجئے اگر شکوہ ہے تو یقین رکھیے اس بات کا کہ ہم کو اور آپ کو شکوے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، محتاج ابن محتاج ہیں، فقیر اور فقیر ابن فقیر ہیں. ہم اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں. خالق جس حال میں رکھے گا اس حال میں رہنا ہماری تقدیر ہے. اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے. سارے مسائل کا حل اگر دو لفظ میں سننا چاہو تو اتنا ہے کہ لوگوں ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرنا سیکھو. ہر حال میں.
میں جن چیزوں کو سوچ رہا ہوں شاید ان چیزوں کو پوری طرح آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ سوچ کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے، الفاظ کی دنیا اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے، اور پھر جب معاملہ خالق اور مخلوق کا خالق اور مخلوق کا ہو، کسی زمانے میں کسی علاقے میں قحط پڑا، اس علاقے کے لوگوں میں بھکمری پھیل گئی، زمین سے غلہ اگ نہیں رہا تھا، بارش ہو نہیں رہی تھی، اور جب ایسے وقت ایسے حالات آتے ہیں تو لوگ بڑی قیمت پر بھی غلہ نہیں دیتے، اس لیے کہ سونے چاندی سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ غلے اور اناج سے بھرتا ہے۔ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی عالم تھا۔ وہ زمانہ تھا جب غلامی کا دور تھا، آزاد لوگ بھی ہوتے تھے، آزادوں کے پاس غلام بھی ہوتے تھے۔ ایسے عالم میں جب آزاد لوگوں کے بھی حالات خراب تھے، وہ بھوکے مر رہے تھے، ایسے میں کسی نے دیکھا کہ ایک غلام بہت خوش و خرم چلا جا رہا ہے، بہت خوش و خرم چلا جا رہا ہے، راستے سے اچھلتا کودتا خوش و خرم چلا جا رہا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ اللہ کے بندے، یہاں آزاد لوگوں کے حالات خراب ہیں، تو غلام ہے اور اس کے باوجود اتنا خوش و خرم چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا شاید آپ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں، میں فلاں زمیندار کا غلام ہوں، وہی زمیندار جس کی کئی سو ایکڑ زمینیں ہیں، جس میں برسوں غلہ اگتا رہا، اگر اور 10 سال بھی غلہ نہ اگے تب بھی میرے مالک کی کوٹھی میں تہ خانے میں اتنا غلہ بھرا ہوا ہے کہ 10 سال بھی اگر زمین سے غلہ نہ اگے تو ہم بھوکے مرنے والے نہیں ہیں۔ اتنا کہہ کے وہ اپنے راستے نکل گیا، مگر پوچھنے والا اپنا سر تھام کے رہ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک غلام جو اپنے جیسے ایک انسان کا غلام ہے، اس کے پاس تھوڑے سے خزانے اور تھوڑا سا غلہ ہے، تو وہ اس کے غلے پہ اتنا مطمئن اور بے فکر ہے۔ میں اس مالک کا بندہ ہوں جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں، اور مجھے بھوک کا خیال ستاتا ہے، مجھے بھوک کا خیال ستاتا ہے۔ حالات کا خیال ان لوگوں کو ہے جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ان کو الٹتا پلٹتا ہے۔ حکومتوں کا کھیل ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ جسے چاہیں اسے عزت دیں اور جسے چاہیں اسے ذلیل کر دیں۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہیں اس سے حکومت لے لیں اور جسے چاہیں اس کو دے دیں۔ مسئلہ اللہ کا نہیں ہے میرے بھائی، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ زمانے کے حالات کچھ لوگوں کے لیے بدل دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس بات کی شاندار دلیل ہے۔ ایک طرف مٹھی بھر کچھ لوگ تھے، ایک طرف پورا زمانہ تھا، باطل پرست لوگ تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے اور ہم زمین پر علل اعلان اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ ایک غار میں چلے گئے۔ ان کے لیے وہ نظام بنایا گیا جو آج تک کسی دوسرے کو میسر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا
کہ تعلق کیسا ہے، غیر معمولی حالات پیدا کیے گئے، صدیوں کی نیند دے دی گئی۔ فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، صدیوں سوتے رہے، صدیوں سوتے رہے۔ ان لوگوں کا کمال کیا تھا؟ ان لوگوں کا کمال کیا تھا؟ قرآن مجید نے ایک لفظ میں، ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں کہہ دیا، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب پر ایمان قبول کیا تھا، ان کا وہ تعلق اس طرح کا تھا۔ دنیا میں تم تجربہ کرتے ہو، تمہیں احساس ہوگا، کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو کسی ایسے انسان سے کہتے ہیں جس کا بہت تعلق ہوتا ہے، فلاں آدمی سے کام نکالنا ہے، وہ جا کے کہتا ہے، سننے والا بھی کہتا ہے کہ کوئی اور آتا تو شاید میں یہ بات نہ مانتا، تم آئے ہو تو تمہاری بات رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، بندوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عجیب و غریب ہوتا ہے اپنے رب سے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے پراگندہ حال پراگندہ بال ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کا ظاہر بہت عالی شان نہیں ہوتا، دنیا کے لوگ ان کو اپنے دروازے پہ نہیں کھڑا رکھتے، مدفوع بالابواب، لیکن ان کا خدا سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے رب پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ فَوَاللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، قسم کھا لے کہ آج بارش ہوگی اور موسم بارش کا نہیں ہے تو صرف اس کی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اس کا رب بارش برسا دیتا ہے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ انس بن النضر نے کہہ دیا تھا، ان کی پھوپھی کے بارے میں آتا ہے، ان کی بہن کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہہ دیا، ایک عورت کو انہوں نے کسی جھگڑے میں غصے میں مار دیا اور غلطی سے اس طرح سے چوٹ پہنچی کہ دانت ٹوٹ گیا آگے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصاص میں دانت توڑا جائے گا۔ حضرت انس بن النضر کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ربیہ کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قصاص کے لیے تیار نہیں، بس زبان سے ایک جملہ نکل گیا، بندے کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آخری موقع پر وہ جو خاتون تھی قصاص لینے والی، اس نے کہا میں نے معاف کیا، مجھے بدلہ نہیں چاہیے۔ ان کے دانت ٹوٹنے سے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ہوتے ہیں۔ تعلق کیسا ہے اللہ سے، یہ دیکھیے کہ ہمارا اور آپ کا ربط اللہ سے کیسا ہے۔ ایک ہم ہیں، ایک اللہ ہے، بے نیاز ہے، اپنی تمام تر بے نیازیوں کے باوجود ہماری طرف متوجہ ہے، اور ایک ہم ہیں تمام تر محتاجیوں کے باوجود خدا سے بھاگے ہوئے کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ایک قاضی تھا، اپنی عدالت میں بیٹھا ہوا لوگوں کے فیصلے کر رہا تھا۔ مفسرین نے اس واقعے کو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کے تحت نقل کیا کہ انسان تجھ کو تیرے باعزت رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اسے منع کرنا۔ قاضی نے کہا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے،
ہم منع نہیں کر سکتے. اگر اس کے پاس استطاعت ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. سامنے سے اس عورت نے کہا کہ قاضی صاحب اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی, آپ میرا حسن و جمال دیکھتے, اس کے بعد میں پوچھتی کہ کیا مجھ جیسی عورت کے ہونے کے باوجود کسی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کیوں دوسرے کے پاس جا رہا ہے؟ اتنا کہہ کے وہ رکی. کچھ وقفہ ہوا, قاضی کو غشی آ گئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. عملے کے لوگ بھاگ کر آئے, انہوں نے اس پر پانی چھڑکا, تدبیریں کی, وہ ہوش میں آیا. اب جو وہ ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہنے لگے کہ آپ نے کچھ سنا؟ لوگوں نے کہا نہیں, ہم نے کچھ نہیں سنا. تو قاضی نے کہا کہ جب یہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی اور آپ میرا حسن دیکھتے اور پھر میں پوچھتی کہ وہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہا ہے. جب وہ اتنا کہہ کے رکی تو میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر مجھ کو اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے بندے ہلاک ہو جائیں گے تو میں اپنے اور لوگوں کے درمیان کے سارے پردوں کو ہٹاتا اور لوگ مجھے دیکھتے, میں ان سے پوچھتا میرے بندوں مجھ سے اچھا تمہیں کون مل گیا جو تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے. یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں اور ہم گزار رہے ہیں. حالات کا شکوہ کرنا چھوڑ دو, اپنے رب سے اس طرح کا ربط اور تعلق پیدا کرو جس طرح کا ہونا چاہیے. زندگی ویسی ہو, اللہ سے محبت. وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے, جبکہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو اللہ سے. اللہ ایک تعلق ہو, محبت کا تعلق ہو. اب حالات کا تجزیہ ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا اگر اللہ کو اتنی شفقت ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ اتنے حالات کیوں ہیں, ہم کیوں مارے جا رہے ہیں, ہم کیوں کاٹے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائی اس کا ایک سادہ سا جواب میں آپ کو سناتا ہوں. تاتاری شہزادی نے کسی مسلمان کو بلوایا. تاتاریوں کا جو حال تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بلا کسی مبالغے کے انہوں نے اتنا خون بہایا تھا بغداد میں کہ گھوڑے کے پیر گھٹنوں اس خون میں ڈوب جایا کرتے تھے. اس طرح سے لشکر کے لوگ تاتاریوں کے داخل ہوئے اور انہوں نے اتنا خون بہایا, لاکھوں انسان قتل کیے گئے, لاکھوں انسان. اس کے بعد وہ دور شروع ہوا جو ذلت اور رسوائی کا دور تھا. جو مرنا تھا مر گئے, جو قتل ہونا تھا قتل ہوئے. اب ان کے بعد جو باقی بچے تھے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی ان کی ماتحتی میں گزار رہے تھے. اور روز کوئی نہ کوئی نئی ذلت, روز کوئی نہ کوئی نئی رسوائی. تاتاری شہزادی نے ایک عالم کو قید کر کے بلوایا. جب وہ آئے تو ان کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہا کہ کیا تم یہ نہیں مانتے ہو کہ تمہارا خدا قادر مطلق ہے؟ تو عالم نے بغیر کسی شرمندگی کے اور بغیر کسی جھجک کے کہا کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے. سامنے سے اس نے کہا کیا تم یہ بھی مانتے ہو
کہ تمہارے رب کو تم سے محبت ہے؟ اس نے کہا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو ہم سے محبت اور تعلق ہے۔ اللہ کی محبت۔ ایک غلام عورت تھی، غلام عورت، آزاد بھی نہیں تھی، غلام تھی۔ راستے سے گزرتے ہوئے لوگ غلام، فقیر، کمزور، ان کو وہ حق نہیں ہوتا تھا جو آزاد کو ہوتا تھا۔ پڑھنے لکھنے کی آزادی نہیں ہوتی تھی، کمزور ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، ماتحت ہوتے تھے۔ وہ عورت، غلام عورت، طواف کر رہی ہے بیت اللہ شریف کا، اور طواف کرتے کرتے عجیب جملہ کہتی تھی، کوئی آزاد عورت بھی نہیں تھی۔ محبت، اللہ سے تعلق۔ اس نے کہا کہ اللہ، میں آپ کو اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ کہنے لگیں کہ آپ کس محبت کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کو واقعی اپنے بندوں سے محبت ہے؟ ہم تو نافرمان لوگ ہیں۔ وہ ایک باندی تھی، کنیز تھی، طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے کہنے لگی کہ اللہ، آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کو مجھ سے ہے۔ ایک بہت بڑے عالم قریب میں تھے، یہ الفاظ کان میں پڑے دوران طواف تو ٹھٹک گئے اور عجیب و غریب کیفیت میں کہنے لگے وہ اللہ کی بندی، کیا تجھ کو اتنا کافی نہیں تھا کہ تو یہ کہتی کہ اللہ، آپ کو اس محبت کا واسطہ جو مجھ کو آپ سے ہے؟ تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کو مجھ سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ عالم ہوں گے مگر شاید آپ کی نظر سے قرآن کی آیت نہیں گزری، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر ان قریب اللہ ایک ایسی جماعت لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ کہا یہاں اللہ نے بندوں سے اپنی محبت کو پہلے بیان کیا ہے، پھر بندوں کی محبت اپنے ساتھ بعد میں بیان کی۔ پہلے اپنی محبت کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائی، میں اس مسجد میں منبر رسول سے یہ کہنے کو تیار ہوں، اس گئے گزرے زمانے میں بھی، اگر آپ مسجد آئے ہو، آپ نے اللہ کے حضور حاضری دی ہے اور نماز پڑھی ہے، آپ نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے کسی انسان کو دیکھا، کسی آدمی کو دیکھا، وہ مسجد الحرام میں مطاف میں بیٹھا ہوا بلک بلک کے رو رو کے کہتا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے راضی بھی ہیں یا نہیں، آپ مجھ سے خوش بھی ہیں یا نہیں، آپ مجھے معاف کرنے والے ہیں یا نہیں، رو رو کے کہتا جاتا تھا۔ وہ عالم، انہوں نے اس کو متوجہ کیا اور کہا اللہ کے بندے تیرا گھر ہے؟ اس نے کہا ہے۔ پوچھا تیرے گھر میں تیری مرضی کے بغیر کوئی آتا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تو اللہ کے گھر میں موجود ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اگر اس کو دینا نہ ہوتا تو وہ اپنے گھر کے دروازے بھی تم پہ نہیں کھولتا، آنے بھی نہیں دیتا، آنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ استاد طاری شہزادی نے سوال کیا، پوچھا خدا کو تم سے محبت بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کہا ہم تم پر غالب ہیں؟ کہا ہاں تم غالب ہو۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب نہیں ہو، ہم اللہ کے محبوب بندے کہ انہوں نے ہم کو تم پر غالب کیا۔ اس کے بعد گویا اس نے یہ سوچ کر کہ لاجواب کیا
اور مذاق بنایا ہنسی، اس عالم نے بہت سنجیدگی اور متانت سے جواب دیا۔ 1000 کتابیں اس کے اس ایک جملے کے قربان۔ کیسی پیاری بات کہی اس عالم نے۔ اس نے کہا شہزادی کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ یہ جو حالات ہیں ہمارے خلاف ہیں، یہ حالات بھی ہمارے رب کی محبت ہے میرے بھائیوں، یہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تم حالات کو دیکھ کر کہہ سکتے ہو کہ یہ کون سی محبت ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ شہزادی نے کہا دیکھا ہے۔ کہا بکریوں کے ساتھ کتا بھی دیکھا ہوگا؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا کتا کرتا کیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ جب کوئی بکری ریوڑ سے بھٹک جاتی ہے اور ادھر ادھر چلنے لگتی ہے تو وہ بکریوں کو دوڑا کر کھینچ کر لے کر واپس ریوڑ میں آتا ہے۔ عالم نے کہا بس ہم اسی بکری کا ریوڑ ہیں اور تم بکریوں کے اسی ریوڑ کے کتے ہو۔ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، تم ہمیں کھینچ کر مار کر وہاں لاؤ گے، دوبارہ ہمارے رب کے دروازے چھوڑو گے۔ ہمارے رب نے ان حالات کو ہمارے اوپر اسی لیے رکھا ہے۔ یہ حالات اسی لیے ہوتے ہیں میرے بھائی، اللہ حالات رکھتا ہے اور اس کے آگے قرآن میں کہتا ہے لعلہم یرجعون۔ حالات آئے اس لیے تاکہ وہ لوٹ آئیں، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، لوٹ آئیں۔ یہ حالات اسی لیے ہیں کہ ہم لوٹ کے چلے جائیں۔ ہلاک کرنا، برباد کرنا، صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا تو اب تک ہمارا قصہ چکتا ہو چکا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ابھی ہمارے پلٹ آنے کا منتظر ہے۔ زندگی اس رخ سے جینے کی کوشش کیجئے، اس محبت اور اس تعلق کے ساتھ جینے کی کوشش کیجئے۔ جینے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ جب آپ محبت کے ساتھ جینے لگیں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہو کر جینے لگیں گے، تب آپ کی زندگی کا رخ الگ ہی ہوگا میرے بھائی۔ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی ہو جائیے، کوئی شکوہ مت کیجیے، تجویز مت پیش کیجیے، اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کیجیے۔ میرے رب میں اپنے ہر معاملے میں آپ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، ہر معاملے میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ جینے کا سلیقہ سیکھو، محبت کے ساتھ جینے کا سلیقہ۔ کیا کبھی زندگی میں کوئی وقت ایسا آیا کہ رات کی تاریکی میں آپ اٹھ کر رو رہے ہو، ایک بے کسی ہو، ایک بے بسی ہو، ایک فریاد ہو آپ کے لہجے میں، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہو، اور ایسے میں آپ کا کوئی بچہ، آپ کی کوئی اولاد یا آپ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھتیجا یا بھتیجی یا اور کوئی اٹھ کر کہیں رات کی تاریکی میں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اور آپ اس سے کہیں کہ بیٹا تم سو جاؤ، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ راتوں کو اٹھنا اور فریاد کرنا، مسجد میں دیر تک بیٹھنا، پہلے سے آنا اور آنے کے بعد اللہ سے چپکے چپکے گفتگو کرنا، رات کے وقت جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے کہا تھا، محمود غزنوی کو لوگوں نے کہا تھا، حیرت کی بات ہے، عجیب واقعہ لکھا ہے تاریخ کی کتاب میں وہ پورا پس منظر نہیں بیان کرنا چاہتا، حالات ہی کچھ اور ہیں، لیکن ایک مخصوص علاقے میں جب وہ پہنچا تو اس علاقے میں سے دروازہ کھلا قلعے کا اور شہر پناہ کا، اور ایک شخص نکل کر آیا جس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا کپڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لوگوں نے بادشاہ کو اطلاع دلوائی کہ قلعے کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی آ رہا ہے۔
اور اس کے ہاتھ میں سفید کپڑا ہے، علامت ہوتی تھی کہ وہ جنگی ارادے سے نہیں آ رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ آنے دو۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے کا بہت بڑا راہب ہوں، اور ہمارے یہاں جادو کے جاننے والے مجھ سے بڑے بڑے موجود ہیں۔ بیچ میں ایک ترجمان گفتگو کر رہا تھا، اور محمود اس سے گفتگو میں مشغول تھے اس ترجمان کے ذریعے سے۔ اس نے کہا میں ابھی آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ لڑکی کو اس نے زمین پہ لٹایا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی، اور چادر ڈالنے کے بعد اس نے کچھ کلمات کہے۔ لڑکی ہوا میں معلق ہوئی، اور اس کے بعد چادر کھینچ لی گئی اور لڑکی غائب ہو گئی۔ سپاہی حیران ہو کے رہ گئے۔ محمود نے پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ جواب دیا۔ ترجمان سے کہا کہ اس آدمی سے کہو کہ اس لڑکی کو دوبارہ حاضر کرے، ورنہ میں ابھی اس کی گردن پہ تلوار کا وار کروں گا اور لڑکی موجود ہوگی۔ یہ سوائے نظر بندی اور شعبدے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے یہ جادو دکھانا تھا، دکھا لیا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ اس علاقے کو فتح کرنے کا خیال دماغ سے نکال دیں، یہ علاقہ آپ فتح نہیں کر سکتے، یہاں مجھ جیسے سینکڑوں لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں جانتے ہیں۔ تو محمود نے کہا کہ کہیے، اس سے کہیے، ترجمان سے کہا کہ اس سے کہو میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور رات کو مسلح کرتے ہیں۔ اتنے ہی جواب دیا تو وہ شخص یہ کہہ کر مڑا اور واپس چلا گیا کہ پھر یہ دروازہ اور یہ فصیل آپ کو نہیں روک سکیں گے، آپ اس شہر کے اندر داخل ہو کر رہو گے اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں۔ رات کے وقت کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ رات کو اٹھنا، رونا، فریاد کرنا، اگر واقعی اپنے رب سے محبت ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جینے کا عجیب سا انداز ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا ایک فرد ہے سلطان مراد ثانی، دوسرا مراد تھا وہ۔ بادشاہوں میں مراد نام کے سلطنت عثمانیہ میں کئی ہوئے، مراد اول کے بعد مراد ثانی جو آیا، اس نے ایک رات اپنے خفیہ محکمے کے ایک شخص کو، آفیسر کو بلوایا۔ وہ جب آیا ذمہ دار، تو اس سے کہا کہ دیکھو میں بے چین ہوں، آس پاس میں کیا کوئی ضرورت مند ہے جو ہم سے ملنا چاہتا ہے اور مل نہیں پا رہا ہے۔ وہ گیا رات کی اس تاریکی میں، دیکھ کر آیا اور کہتا نہیں بادشاہ سلامت کوئی نہیں ہے، آپ سو جاؤ۔ بادشاہ نے کہا نہیں میری بے چینی ہے، مجھے دیکھنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے سر پہ ایک چادر ڈالی، لمبی آستینوں کا ایک لبادہ پہنا جس میں اس کے ہاتھ چھپ گئے، سر پر چادر ڈال لی، سر سے پورے جسم پر۔ اس کے ساتھی نے بھی اسی طرح سے لباس پہن لیا، نکلے ایک گلی سے دو گلی، اور ہوتے ہوتے شہر کے کنارے تک چلے گئے۔ شہر کے کنارے پر دیکھا کہ کچھ مشالیں حرکت کر رہی ہیں اور روشنی ہے، تو یہ دونوں وہاں چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ کسی نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس کی لاش ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بہت زانی اور بہت بدکار اور شرابی آدمی تھا، اس کی لاش۔ بادشاہ نے کہا خیر تو آپ لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے، طوائفوں کے کوٹھے پہ جاتا، شراب کے اڈے سے شراب خرید کے اپنے ساتھ لے کے جاتا، اور اس کا آئے دن کا معمول تھا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، مر گیا اچھا ہوا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، انتہائی گنہگار آدمی۔ سلطان مراد نے کہا کہ مر گیا، بہرحال مسلمان تھا، آپ لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، نہ لگائیں، اس کے گھر کا پتہ بتائیں، ہم لوگ لے کر چلتے ہیں۔
اپنے محکمے کے آدمی کو کہا کہ تم اٹھاؤ۔ دونوں نے مل کے اٹھانا شروع کیا تو شرما شرمی میں لوگوں نے بھی اٹھایا۔ قریب میں ایک گلی میں اس کا مکان تھا، وہاں لے کر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کی بیوی نے پوچھا کیا بات تھی۔ نوجوان جوڑا تھا، اب جو دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کیا بات ہے، تو لوگوں نے کہا تیرے شوہر کو لے کے آئے ہیں، مر گیا ہے۔ تو وہ چیخی اور رونے لگی۔ لوگوں نے کہا خیر اب تو مر گیا ہے، اس کی لاش لے لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں آج کے دن سے ڈرتی تھی، مجھے اس کا احساس تھا، اور میں بار بار یہ کہا کرتی تھی اس سے کہ تم ایسا نہ کرو، لوگ تمہیں برا سمجھیں گے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے یہ کہتی ہوں کہ تم اللہ کے ولی تھے۔ بس سلطان مراد نے اتنا سنا اور ٹھٹک کے رک گیا۔ اس نے کہا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی بدکار تھا، اور تم کہتی ہو کہ یہ انتہائی اچھا انسان تھا، کیا بات ہے؟ اللہ کا ولی قرار دے رہی ہو۔ تو اس عورت نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہماری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ہماری شادی ہوئی، ہماری شادی کے بعد جب میں اس کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میں کوئی بہت اچھا نہیں کماتا ہوں، ضرورت کے بقدر جو بھی روزی مل جاتی ہے محنت مزدوری کرتا ہوں، مگر تم سے ایک درخواست ہے کہ ہم کھانے پینے میں ذرا آسانی رکھیں گے، اس طرح سے ہلکا پھلکا کھائیں گے کہ زندگی گزر جائے، البتہ جو پیسے ہوں اس کو بچا کے رکھیے گا۔ معاہدہ ہم دونوں میں ہو گیا، جو پیسہ اس کو محنت مزدوری سے ملتا تھا وہ لا کر بڑی شرافت سے میرے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ پیسے جمع ہو گئے؟ میں نے کہا جی جمع ہو گئے۔ تو وہ ان پیسوں کو لے کر گیا، جا کر کسی شراب خانے سے شراب کی بوتلیں لے کے آیا، لے کر آنے کے بعد بیٹھا اور ساری بوتلیں غسل خانے میں اس نے بہا دی، پھر اچھی طرح سے وضو کر کے مصلی پر آ کر کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا کہ میرے رب، کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میں بادشاہ ہوں، نہ وزیر ہوں، نہ میں اور کچھ ہوں، میں اس سلسلے کو روک نہیں سکتا، نہ میں کسی کو کہہ ہی سکتا ہوں کہ تم شراب مت پیو، کسی کو روکنے کی بھی میری ہمت نہیں ہے۔ میرے رب میں جتنا کر سکتا تھا میں نے اتنا کیا، آج کوئی بندہ اتنی شراب نہیں پیے گا، میں نے ضائع کر دی ہے، آپ کا کوئی بندہ آج گناہ کرنے سے بچ جائے گا، اللہ میرے عمل کو قبول فرمائیے گا۔ پھر کبھی ایسا ہوتا کہ پیسے جمع کرتا وہ اور کسی طوائف کے یہاں جاتا اور کہتا مجھے پتہ ہے کہ تم اپنی بھوک کی وجہ سے اور اپنے پیٹ کی وجہ سے اس طرح کی حرکت کرتی ہو، یا آج کی تمہاری روزی حاضر ہے، دروازہ بند کر لو، گناہ نہیں کرنا، عبادت میں مشغول ہو جاؤ، نیکیاں کرو۔ میں اس سے کہتی تھی کہ تمہاری نیت بہت اچھی ہے، میں تمہارے بارے میں جانتی ہوں، لیکن لوگ تمہیں بدکار اور زانی خیال کریں گے، شرابی سمجھیں گے، اور کوئی مسلمان تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، اور ممکن ہے کہ لوگ تمہیں اپنے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دیں۔ بار بار یہ بات میں اس سے کہتی، وہ ہنس کے ٹال دیتا۔ ایک دن جب میں نے اس سے کہا تو اس موقع پہ وہ ہنسا اور عجیب کیفیت میں تھا، میں نے بہت شدت سے اس سے کہا تو وہ ہنسا اور ہنس کے کہنے لگا کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے والی خاتون، تجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ میری باتوں سے واقف نہیں ہے؟ میں جس کے لیے کرتا ہوں وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور رہی بات یہ کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ میرے جنازے میں نہیں شریک ہوں گے، یا مجھے دفن نہیں کرنے دیں گے، یا مجھے اپنے قبرستان میں نہیں لے جانے دیں گے، وہ اللہ کی بندی، اللہ کے بارے میں بدگمان مت ہو۔ اور پتہ نہیں کس خیال میں وہ کہنے لگا، دیکھنا جس دن میں مروں گا اس دن بادشاہ بھی میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ تو لوگوں کی کیا بات کرتی ہے، جس دن میں مروں گا اس دن بادشاہ بھی میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ وہ یہاں تک کہتے کہتے پہنچی تھی کہ سلطان مراد سے برداشت نہیں ہو سکا، آگے رونے لگے، اور اس کے بعد اپنے سر سے چادر ہٹائی تو ان کا تاج نمایاں ہوا۔
اور اپنے ہاتھ اپنے لبادے سے باہر نکالے تو اس میں سلطانی مہر تھی۔ کہنے لگے کہ وہ اللہ کی بندی، اس نے جو کہا سچ کہا، یہ میں سلطان مراد موجود ہوں، ابھی میں علماء کو بلواؤں گا، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور میں اس امید کے ساتھ اس کی جنازہ پڑھوں گا سلطان مراد خود، کہ شاید اس کے جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف کر دے۔ جینا سیکھیے، اس طرح سے جینا سیکھیے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ اپنا دامن پھیلائیں اور آپ کا دامن خالی نہ جائے، اس کے اور اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے، اس کے اور اس کے سامنے نہ جائیے، دنیا 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 اور پھر دنیا۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے، مگر اللہ اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنے در کی حاضری صرف اس کو دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں۔ کسی نے کیسا گہرا جملہ کہا ہے، کسی صبح اگر فجر کی نماز نہ پڑھ سکو تو یہ خیال نہیں کرنا کہ الارم نہیں بجا یا میں اٹھ نہیں سکا یا فلاں یا فلاں، یہ خیال کرنا کہ آج کون سی غلطی ہوئی کہ میرے رب نے مجھے اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کیا، مجھے اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ انداز ہوتے ہیں جینے کے، اللہ سے مانگو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اس طرح سے زندگی گزارو کہ پیار آ جائے، اس طرح سے زندگی گزارو کہ اللہ کو تم پر پیار آ جائے۔ ہشام ابن عبد الملک 19 سال خلافت کی ہے اس نے، بادشاہ گزرا، آج کی طرح کا زمانہ نہیں تھا، وہ آیا اور حرم شریف میں آیا، بادشاہ ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، آج کی طرح کے حالات نہیں تھے، آیا حرم شریف میں، لوگوں نے خیال نہیں کیا، وہ پاک زمانہ تھا جو قریب تھا دور نبوت سے، کہ جبلہ بھی ہو تو اس کے ساتھ عام لوگ طواف کر رہے تھے، اور کسی عام انسان کا پیر اس شہزادے کے اور بادشاہ کے لبادے پہ پڑ گیا تھا، اس نے تماچا مارا تو ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، وہ نیا آیا تھا اور اس کے دماغ میں ایرانی خناس بھرا ہوا تھا، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ بہرحال ناک کے بدلے ناک لی جائے گی، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، مجھ سے بھی، فرمایا قصاص تو قصاص لیا جائے گا۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بادشاہوں کے لیے دروازے کھلے اور بادشاہوں کے لیے طواف، سبھی طواف کر رہے تھے۔ ہشام ابن عبد الملک نے بہت کوشش کی حجر اسود کا بوسہ لینے کی، لوگوں کی بھیڑ تھی، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں تھا، بہت مشکل سے بوسہ لیا اور جا کے ایک طرف کھڑا ہو گیا طواف کے اختتام پر۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ کوئی عام سا انسان چلا آ رہا ہے، عام سی قمیص پہنا ہوا ہے، اور اوپر سے اس کے عام ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دیہاتیوں کی طرح اس نے اپنے جوتے اپنے بغل میں دبا رکھے۔ جیسے ہی وہ مطاف میں پہنچا، لوگ کائی کی طرح پھٹ گئے، راستہ چھوڑ دیا اور حجر اسود خالی کر دیا گیا۔ وہ آیا اسی سنجیدگی اور متانت سے اور اس نے بوسہ دیا اور طواف شروع کیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے طواف کرتے تھے۔ ہشام ابن عبد الملک نے پوچھا کہ کون ہے؟ جس سے پوچھا اس نے حیرت سے ہشام ابن عبد الملک کو دیکھا، کہا نہیں جانتے، ان کو تم نہیں جانتے، سالم ابن عبداللہ ہے، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اور عمر ابن خطاب کے پوتے ہیں، اس شہر کی زینت ہیں، عالم ربانی ہیں۔ سالم ابن عبداللہ، بادشاہ قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہا کہ سلنی عن حاجت، ہم سے کوئی ضرورت کی چیز مانگ لیجیے۔
ہم سے کوئی ضرورت کی چیز مانگ لیجیے۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا کہ کون سی مانگوں؟ پہلے تو جب اس نے کہا کہ کوئی چیز مانگ لیجیے تو ایک جملہ فرمایا، انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، میں اللہ کے گھر میں ہوں، ایسے میں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ اور مانگوں۔ بادشاہ کنارے ہو گیا، طواف مکمل ہوا، سالم ابن عبداللہ نکل کے جانے لگے۔ جیسے ہی مسجد الحرام سے باہر ہوئے وہ پھر آیا اور کہتا ہے کہ کچھ مانگنا ہو تو مانگ لیجیے، الان خرجت من بیت اللہ، اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل آئے، کچھ مانگنا ہو تو مانگ لیجیے۔ سالم ابن عبداللہ نے پوچھا، من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، کیا مانگوں بادشاہ سلامت آپ سے، دنیا کی چیزیں مانگوں یا آخرت کی چیزیں مانگوں، کیا مانگوں آپ سے؟ تو اس نے کہا کہ آخرت میرے بس میں نہیں ہے، دنیا کی کچھ چیزیں حاصل ہیں، دنیا کے مال و متاع میں سے کچھ مانگنا ہو تو مانگ لیجئے۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے جو جملہ کہا، میرے بھائیوں بس اس کو اپنے دل پہ نقش کر لو، اپنا ایک مزاج بنا لو، ایک در کے گدا اور فقیر بنے رہو، اپنی ساری نسبتیں اسی ایک دروازے سے وابستہ کر دو، ساری ضرورتیں اسی ایک دروازے پہ جمع کرو۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا، ما سألت الدنیا ممن یملکها فکیف اسأل ممن لا یملکها، ہم نے آج تک دنیا اس اللہ سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، تو ہم اس سے کیسے مانگ لیں جو دنیا کا مالک نہیں ہے؟ ہم نے اپنے رب سے مانگا تو آخرت مانگی، ہمیشہ چاہا تو اس کا تعلق چاہا، ہم تو دنیا کے طلبگار کبھی نہیں رہے، ہم نے اللہ سے بھی دنیا نہیں مانگی تو ہم تم سے کیا مانگیں گے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے تو دنیا طلب کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں دنیا ان پر بند ہو جاتی ہے، فرمایا ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں، ملتی ہے۔ لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے چلیے کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، محبتوں کے ساتھ، بغیر کسی شکوے کے، شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، اللہ کی مرضیوں میں راضی رہو، عبادت کا ذوق بناؤ۔ عام عبادتیں اپنی جگہ ہیں، رات کی عبادتوں کا ذوق بناؤ، عام صدقات خیرات اپنی جگہ ہیں، زکوٰۃ اپنی جگہ ہیں، اللہ کی محبت میں دینا اور کھلانا سیکھو، یہ الگ ہی عنوان ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ زکوٰۃ کا عنوان نہیں ہے، یہ صدقات و خیرات کا وہ عام عنوان نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں۔ کسی کا کسی سے تعلق عجیب ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی کسی پسندیدہ خاتون کے ساتھ راستے سے گزر رہا تھا، ایسے میں کوئی عام سا اللہ والا بندہ بھی راستے سے گزر رہا تھا، بارش ہوئی تھی، غلطی سے پیر پانی میں پڑا اور کچھ چھینٹے اڑ کر اس عورت پہ پڑ گئے، پانی کے چھینٹے اس عورت پہ پڑے، وہ شخص غصے میں آ گیا اور انتہائی غصے میں آ کر اس نے کہا کہ تم نے اس خاتون کو جن سے ہم کو تعلق ہے، میں بہت محتاط جملے کہہ رہا ہوں، مسجد اس کی متحمل نہیں ہوتی، اس نے آگے تک کی بات کہی تھی، کہا کہ جس سے ہم کو تعلق ہے تم نے اس کے کپڑے خراب کر دیے، اور غصے میں آ کے ایک تماچا اس کو مارا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ کہا نہیں اس نے۔ یہ اس کو لے کے آگے بڑھا، گھر میں داخل ہوا، زینہ تھا، سیڑھی تھی، اس پر سے چڑھنے لگا، پیر پھسلے، گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور مر گیا۔ وہ عورت چیختی پکارتی باہر آئی اور کہا اسی نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مر گیا، ابھی ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے، اس سے کہا کیا بات ہے؟ جب بہت اصرار کیا
تو اس عالم نے، اس اللہ والے نے ایک عجیب سا جملہ کہا اس نے اپنے تعلق والے کی وجہ سے ہمیں مارا، ہمیں رسوا کیا، ہمارا بھی کسی سے تعلق ہے، اس نے بدلہ لے لیا، ہمارا بھی کسی سے تعلق ہے۔ جس دن تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہو جائے گا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹوٹے ہوئے چھپر کے نیچے تھے اور اس موقع پہ بلک بلک کے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے عریش کے نیچے، اللہ اگر آج یہ لوگ ہلاک ہو گئے، روئے زمین پہ آپ کی کبھی عبادت نہیں ہوگی۔ ابو بکر صدیق پیچھے سے آئے، سجدے میں دونوں ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے جو وعدے آپ کے ساتھ کیے ہیں وہ پورا کر کے رہے گا۔ وہ پورا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسباب کی اس دنیا میں اس راستے سے گزرنے کا راستہ سب سے آسان ہے اور سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ خدا سے اس طرح کا تعلق بنائیے، یقین مانیے دن دو دن اگر آپ اس راستے پہ گزر جائیں آپ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں گے۔ مسلم شریف وغیرہ میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے لگتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میرا بندہ مجھ سے ایک بالش سے قریب ہو، میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے۔ آپ 2 دن صرف کر کے دیکھو، محبت اور تعلق کے ساتھ اپنے رب کی طرف جانے کی کوشش کر کے دیکھو، پھر تم محسوس کرو گے کہ یہ دنیا کچھ اور ہی ہے۔ اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے اللہ، ہم سب آپ کے گنہگار بندے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت برے ہیں، ہماری تنہائیاں اچھی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ لوگوں کے سامنے رہے تو نیکیاں کرتے رہے، تنہا ہوئے تو گناہ کیا، جس سے شرم کرنی تھی اس سے شرم نہیں کی۔ آپ تو تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس تنہائی کیا لوگوں کا مجمع، کیا اکیلا پن، کیا ہزاروں کے۔ اللہ آپ سب جانتے ہیں، سب آپ کے علم میں ہے۔ پیارے اللہ، جتنا آپ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، اگر اس کا بہت تھوڑا حصہ ہمارے ماں باپ جان لیتے تو وہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے نہیں، اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتے، کہتے کہ ہم ہڈیاں گھس گھس کے محنت کرتے ہیں اور تم اس طرح کے گنہگار انسان ہو، ہمارے ساتھ کھاؤ پیو نہیں، ہمارے گھر میں رہو نہیں۔ لیکن اللہ، آپ سب جاننے کے باوجود، اور پھر کسی کا گھر آپ کے گھر کی طرح ہے بھی تو نہیں، کیسا پاک ہوتا ہے آپ کا گھر، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے اپنے گھر میں آنے دیا، اپنے یہاں بیٹھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھانے کا موقع دیا۔ تیری ذات کی قسم تو وہ بے نیاز ہے کہ اگر تجھے دینا نہ ہوتا تو تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ اگر تو نے ہاتھ اٹھانے کا موقع دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو دینا چاہتا ہے، تو محروم رکھنا نہیں چاہتا۔ میرے رب، آپ نے اپنے گھر میں آنے دیا، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی اور اگر آپ ہاتھ پیر توڑ کر دروازے پہ بٹھا دیتے کہ بھیک مانگو تو وہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہوتا۔ آپ نے تو اپنے گھر میں آنے دیا۔ کریم اللہ، ہم انسان لوگ، ہم فقیر لوگ، محتاج لوگ، اگر کسی کو اپنے گھر میں بلا لیں، مہمان بنا کے بٹھا لیں تو پھر اس کے ساتھ جو اکرام کر سکتے ہیں کرتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، محبت سے چھوڑنے کو دروازے تک جاتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی تو آج کا دن نہیں آتا، آج ہم تیرے حضور حاضر نہیں ہو پاتے۔ تیری مرضی ہوئی تو قدم اٹھے،
تیری مرضی ہوئی تو وقت ملا، تیری مرضی ہوئی تو تیرے گھر میں آئے، اب جب تو نے بلا کے اپنے دروازے بٹھا ہی لیا ہے تو اب ذلیل کر کے واپس نہ کریے گا، اب ذلیل کر کے واپس نہ کریے گا۔ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا، دامن مراد بھر دیجئے۔ اللہ نوجوان آئے ہوئے ہیں، نوجوان آئے ہوئے ہیں، پیارے اللہ آپ کے یوسف کے پیچھے ایک زلیخا لگی ہوئی تھی، یہ نوجوان ہیں، ان کے لیے حالات کچھ اور بگڑ چکے ہیں، یہ اپنے استعمال کی ایک چیز بھی خریدتے ہیں تو اس پر ننگی عورت کی تصویر ہوتی ہے، کیا چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، ماچس کی ایک ڈبیا اس پر بھی عورت کی تصویر ہے۔ پیارے اللہ ان سب کے باوجود آج یہ تیرے دروازے آ کے بیٹھے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا، کریم اللہ اپنی محبت ان کے دل میں اتار دیجئے، اتار دیجئے، ان کی جوانیاں بے داغ کر دیجئے، ان کی جوانیاں بے داغ کر دیجئے، اپنی محبت کا کوئی حصہ عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی محبت کا کوئی حصہ عطا فرما دیجئے، وہ محبت جو گناہ کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے روک لے کہ تو کہاں جا رہا ہے۔ اللہ رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، عافیت مقدر فرما دیجئے، کریم اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ انہوں نے ہمارے لیے ہر ممکن کوشش کی، جد و جہد کرتے رہے، کریم اللہ اپنے منہ کا نوالا ہمیں کھلا دیا، خود بھوکے رہے، اچھا نہیں پہنا ہمیں اچھا پہنایا، تیوہار کے دن آتے رہے، اپنے ساتھ لے جا کے اچھے کپڑے پہنائے، اپنے ساتھ لے جا کر اچھا کھانا کھلایا، ہم سے پوچھتے رہے کہ تم کیا کھاؤ گے۔ آج جب 4 پیسے اپنی جیب میں رہنے لگے اور جب آج دن آیا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کیا پہنیں گے اور آپ کیا کھائیں گے تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں میں خوب سارا نور بھیج دیجئے، خوب ساری عافیتیں بھیج دیجئے، خوب ساری نیکیاں بھیج دیجئے، اور کریم اللہ جب وہ حیران ہو کے پوچھیں کہ یہ سب کہاں سے آتا ہے، ہمارا تو سارا سلسلہ ختم ہوا اعمال کا، تو اللہ آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ ایک بار کہلوا دیجئے گا کہ تیرا بیٹا تیرے لیے مانگتا تھا، ان کی مغفرت فرما دیجئے گا، ان کی مغفرت فرما دیجئے گا۔ پیارے اللہ بال بال مغفرت فرمائیے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجئے، دیندار بنا دیجئے، بے دینی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگ رہے ہیں، ہماری اوقات تو 2 نعمت کی نہیں ہے، ہم کیا کوئی چیز مانگیں گے، لیکن کریم اللہ آپ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں مانگنے والے کی اوقات نہیں، دینے والے کی شان دیکھی جاتی ہے۔ پیارے اللہ ہم آپ سے جنت کا داخلہ چاہتے ہیں، اس طرح سے کہ آگے آگے ہمارے ماں باپ چلتے ہوں اور پیچھے پیچھے ہماری اولاد چلتی ہو، ہم سب کو جنت میں جمع فرمائیے گا۔ اللہ ایسی جدائی کہ کوئی جہنم میں ہو اور کوئی جنت میں ہو، ہمیشہ ہمیش کی جدائی کا پردہ بیچ میں ہو، اللہ ایسی جدائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے گا۔ ہماری اولاد میں کوئی بے دین اور بد دین نہ پیدا فرمائیے گا۔ اللہ کتنا بڑا آپ کا احسان ہے، آپ کتنی شفقت و محبت فرماتے ہیں، آپ نے ہماری پیدائش سے پہلے بھی ہم پہ احسان کیا، اچھے ماں باپ عطا فرمائے، باپ نے گود میں لیا تو آپ کی اذان کے کلمات ہمارے کانوں میں کہے، کریم اللہ ماں وہ تھی جس نے آپ کا نام لیا، بھائی وہ دیا جو آپ کی باتیں کرتا ہے، بہن وہ تھی جنہوں نے گود میں اٹھایا تو آپ کی لوری سنائی آپ کے نام کی۔ اللہ اس سے بڑی شفقت و محبت اور کیا ہوگی کہ جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جب ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، پاؤں میں ٹھوکر بھی لگی تو آپ نے اپنا نام لے کے رونا سکھایا، آپ نے اپنا نام لے کے رونا سکھایا، جب آپ نے بغیر مانگے اپنا نام دے دیا، محبت اور شفقت فرما دی، تو اب آپ سے اتنا مانگتے ہیں کہ اب اس نام کے بغیر موت مت دیجیے گا، اب اس نام کے بغیر موت مت دیجیے گا۔ اللہ جب بھی موت آئے اس نام کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، بے دینی سے بچائیے گا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، آپ کی شان بہت بڑی ہے،
ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، گاؤں اور دیہات کے رہنے والے، آپ کی اچھی عبادتیں کرنے والے تو کروڑوں لوگ ہوں گے پیارے اللہ، اچھی عبادتیں کرنے والے بہت ہوں گے، مگر بغیر کسی تشبیہ کے کہتے ہیں، بغیر کسی مثال کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کسی ماں کے 4 بچے ہوں، ایک بچہ مفلوج ہو باقی 3 صحت مند ہوں، ماں کھانے سب کے لیے پکاتی ہے، کھلاتی اسے ایک کو اپنے ہاتھ سے ہے، باقی سب تو اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، پہناتی اسی ایک کو اپنے ہاتھ سے ہے، پیارے اللہ جب تھک ہار کے سوتی ہے تب بھی کچی نیند سوتی ہے، ذرا کوئی کھٹکا ہوا بھاگ کے آتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہوا، اللہ تیرے اچھے بندے بہت ہوں گے، صحت مند اور تندرست بہت ہوں گے، اچھی عبادتیں کرنے والے بہت ہوں گے، ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے دامن میں کچھ نہیں، ہم خالی ہاتھ لوگ ہیں، ہم آپ کی اضافی توجہ کے مستحق ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ لوگ بادشاہوں کے دروازے جاتے ہیں تو بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، وہ یہ پوچھتا ہے تم کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ ایک بار ہم سے پوچھ لیجئے کیا لینے کے لیے آئے ہو، ہم کہیں گے ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے خوش ہو جائیے، اپنی محبت اتار دیجئے، ہمارے اندر پیوست فرما دیجئے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اتار دیجئے، رگ رگ اور ریشے ریشے میں اتار دیجئے، اپنے ذکر کی لذت عطا فرما دیجئے، اپنے سامنے فریاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، مناجات کی لذت دے دیجئے، مناجات کی لذت دے دیجئے۔ اللہ کب تک یہ پھیکی پھیکی نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ کوئی سجدہ تو ہو جس میں آپ سے بات ہو جائے۔ آپ کے نبی نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، چپ کے باتیں کرتا ہے۔ پیارے اللہ کوئی نماز ہو جس میں آپ سے بات ہو جائے، جس میں آپ سے ملاقات ہو جائے، اللہ پھر اسی ایک سجدے کی توفیق سے ساری نمازیں حضوری والی عطا فرما دیجئے، حضوری والی نمازیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ کریم اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ مانگنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ گاؤں اور دیہات کا سمجھ کے معاف کر دیجئے گا اور مانگنے کا سلیقہ دے دیجئے گا۔ پیارے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیں، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیں۔ اللہ جی آج تک تو آپ دیتے آئے ہیں، بار بار آپ نے دیا ہے، بغیر مانگے بھی آپ کھلاتے رہے ہیں۔ پیارے اللہ جس نے ہزاروں بار بغیر مانگے کھلایا ہو، کروڑوں بار معاف کیا ہو، اس کو ایک بار معاف کرنا بھاری نہیں پڑے گا، اس کو ایک بار اور معاف کرنا بھاری نہیں پڑے گا۔ معاف کر دیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک بنے رہیں گے، ہم عبادتیں کریں گے، آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنا دیجئے۔ اللہ رمضان عطا فرما دیجئے، اللہ رمضان عطا فرما دیجئے۔ کریم اللہ یہ تو سخاوت کا وہ زمانہ ہوتا ہے جب تیرا نبی بھی اپنی حد سے اور آگے بڑھ جاتا تھا، پہلے ہی کیا کم سخی تھے، پہلے ہی کیا کم سخی تھے کہ رمضان میں اور سخی ہو جاتے تھے۔ ظاہر انہوں نے آپ سے سیکھا تھا۔ پیارے اللہ اس رمضان کو مغفرت کا رمضان بنائیے گا، عبادتوں کا بنائیے گا، آپ کی طرف رجوع کرنے کا بنائیے گا، محبت فرما لیجئے گا۔ ایک بار نظر رحمت فرما دیجئے، نہیں اللہ ایک بار نظر رحمت فرما دیجئے۔ ایک بار دیر سے مانگ رہے ہیں، دور سے آئے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کاسا بھی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک نظر رحمت کی ڈال دی تو ہماری بگڑی بن جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ تو نے کیوں معاف کر دیا ہے۔ ایک نظر رحمت کی ڈال دیجئے، کچھ پتہ نہیں میرے رب کب آخری وقت آ جائے گا اور کون سا وقت آخری وقت ہوگا۔ بہت ڈر لگتا ہے آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے،
پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، اپنے لوگ بھی پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی کلمے کا دو بول سنانے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پیارے اللہ کوئی ہو نہ ہو، اپنے لوگ ساتھ میں ہوں یا نہ ہوں، دنیا آپ سے خالی تو نہیں ہوگی، آپ تو ہوں گے۔ پیارے اللہ جب ہم کچھ برداشت کر سکتے تھے، جب ہم کچھ بوجھ اٹھا سکتے تھے، جب جوانی کی قوت تھی، تب تو نے بوجھ اٹھانے نہیں دیا، تب تو نے اچھا کھلایا، عافیت کے ساتھ رکھا۔ جب دانت مضبوط تھے تب بھی نے نرم غذائیں دی، اب تو دانت ٹوٹنے لگے، اب تو ہم بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں رہے۔ نے ہمیشہ عافیت دی، تجھ سے ایک بار اور عافیت کی امید ہے کہ جب آخری وقت آئے گا تب تو مغفرت اور راحت کے ساتھ اپنے پاس بلائے گا۔ تیرے نبی نے کہا تھا کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھو، وہ اپنے بندوں کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ آخر وقت میں کلمے کے ساتھ اپنے پاس حاضری کی توفیق عطا فرمائیے گا، بے ایمانی کی موت سے حفاظت فرمائیے گا۔ پیارے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیں، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیں۔ وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔